بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب یعنی اس کی حرمت سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے۔ کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90، اور چیپٹر کتاب البیوع میں ٹاپک ہے باب فی الخمر و ثمنها۔ عربی عبارت سماعت فرمائیں۔ حدیث مبارکہ یہ ہے: وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن اللہ الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومتباعها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے، وعاصرها، اور اس کو نچوڑنے والے پر، وشاربها، اور شراب پینے والے پر، وساقیها، اور پلانے والے پر، وبائعها، اور شراب کو بیچنے والے پر، ومتباعها، اور شراب کو خریدنے والے پر، وحاملها، اور اس کو اٹھانے والے پر، والمحمول الیہ، اور جس کی طرف یہ اٹھا کر لے جائی جائے اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے، وآکل ثمنها، اور جو شخص شراب کو بیچ کر اس کی قیمت استعمال کرے گا، اس کی قیمت کو کھائے گا، جو شراب کی قیمت کھائے گا، اللہ نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ شراب کی حرمت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 220 پارہ نمبر 2 سے ارشاد گرامی ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، یہ دونوں بڑے گناہ کی چیزیں ہیں، یعنی ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں کچھ، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن جو ان کا گناہ ہے نا، وہ ان کے نفع سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ دونوں گناہ کے کام ہیں، ان میں فائدہ ضرور ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، شراب پینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، جیسے کہ پچھلی آیت میں ذکر کیا تھا کہ اے ایمان والو شراب سے بچو، تو اسی طرح یہاں پہ بھی شراب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ یہ گناہ کی چیزیں ہیں اور ان سے بچنا ہی چاہیے۔ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں شراب کی حرمت واضح ہو چکی ہے۔ اب کوئی اگر شراب کو حلال سمجھ کر پیے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر شمار ہوگا، اور اگر کوئی شراب کو حلال تو نہیں سمجھتا ہے، شراب کو حرام سمجھتا ہے اور حرام سمجھ کر پی لیتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اگر اسلامی حکومت نافذ ہو تو شرعی حدود کا نفاذ عمل میں آئے گا، یعنی شراب پینے کے اوپر جو شریعت کی طرف سے سزا مقرر کی گئی ہے وہ اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔